نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، آج ہم ثانی ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد جن کو دوبارہ باپ ہونے کی نسبت سے پکارا جاتا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ ان کا قرآن پاک میں تذکرہ 43 مرتبہ آیا ہے، اور ان کا اصل نام نوح نہیں ہے۔ نوح تو ان کو نوحہ کرنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، آہو بکا، نوحہ کہتے ہیں رونے دھونے کو، اتنا روئے اپنی قوم کے لیے کہ اس نسبت سے ان کا نام نوح بن گیا اور نوح پڑ گیا۔ اور اصل ان کا نام عبد الملک، عبد الغفار، عبد العالی یہ نام ملتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور عمر مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ 1050 سال تقریباً ان کی عمر مبارک تھی، وہ اس میں سے 950 سال قوم کو دعوت دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ اور نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی نہ رات دیکھی، نہ اجالا دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ معترضین، اعتراض کرنے والے لوگ، زیادتی کرنے والے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں ہمارا شمار ماننے والے لوگوں میں فرمائے، نہ کہ معترضین میں ہمارا شمار ہو۔ تو قوم سے جب مطالبہ کیا کہ اللہ اور اس کے محبوب کی بات کو مان لو، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میری بات مان لو، تو قوم بات ماننے کی بجائے اعتراض کیا کر رہی ہے؟ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ آپ کے ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں معاشرے میں، تو ان کا تو سٹیٹس ہی کوئی نہیں، عزت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، نہ ان کے پاس مال ہے۔ دو چیزوں کو اس وقت بھی بنیاد بنایا گیا، ان بیماریوں کو جس کو آج بھی بنیاد بنایا جا رہا ہے بیماریوں کا۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے نکالے۔ ایک مال کی بنیاد پہ لوگوں کی عزت کرنا، دوسرا سٹیٹس عہدے کی بنیاد پر لوگوں کی عزت کرنا، یہ دو بیماریاں ادھر بھی تھی اور آج بھی پائی جا رہی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو ان دونوں بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آگے سے سیدنا نوح علیہ السلام نے بڑے پیار کے ساتھ اپنی قوم کو ایک ہی مقام پر 3 قرآن پاک میں موجود ہیں، 3 انداز میں سمجھایا۔ پہلے نمبر پہ تو فرمایا کہ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، میں تو تم سے مال کا مطالبہ نہیں کر رہا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا مطالبہ تو صرف اللہ سے ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان ایمان والوں کو کیسے اپنے سے دور کر سکتا ہوں؟ انہم ملاقو ربہم، یہ رب کو راضی کرنے والے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو شعور ہی نہیں آ رہا اس چیز کا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ میں ان لوگوں کو جو غریب ایمان لا چکے ہیں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، جن کی حقارت تم اپنے دلوں میں لائے بیٹھے ہو، کہ میں ان کو کیسے یہ بات کہوں کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ان کو کوئی خیر نہیں ملے گی۔ تو اپنی قوم کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن قوم اس بات کو نہیں مان رہی۔ پھر تیسرے انداز میں کیا فرمایا؟ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ، میں اگر ان ایمان والوں کو اپنے سے دور کرتا ہوں تو میں اللہ کی مدد کیسے پا سکوں گا؟ افلا تذکرون، تمہیں اس بات کا شعور کیوں نہیں آ رہا؟ تمہیں عقل کیوں نہیں آ رہی؟ تو نوح علیہ السلام نے دن رات ایک کیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ غریب لگے ہیں، امیر لگے ہیں، اللہ کی ماننے والا جو ہو یہ ہم نے دیکھنا ہے جیسے نوح علیہ السلام نے دیکھا۔ اور ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ اس وقت بھی بنیاد جو چلی بت پرستی کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے رسول، مسلم شریف کی روایت ہے، انت اول الرسل، انت اول الرسل، یہ پہلے رسول ہیں۔ نبی ہر رسول ہو سکتا ہے، لیکن ہر رسول جو ہوگا وہ نئی شریعت لے کے آئے گا۔ ہر رسول نبی تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام، جو کافروں کی طرف جو نئی شریعت لے کر آئے، نئے احکامات لے کے، چونکہ یہ بت پرستی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا،
اور وہ بت پرستی اس بنیاد پہ کرتے تھے کہ یہ بڑے ہمارے معاشرے کے نیک و کار لوگ تھے، تو ہم نے صرف ان کا مجسمہ بنا کے اس لیے رکھا کہ ان کو دیکھ کر ہمیں بھی اللہ سے تعلق اور اللہ کی عبادت جو ہے وہ ہمیں یاد رہے گی جیسے یہ کرتے رہے۔ تو وہاں سے بنیاد کرتے کرتے بنیاد بنی اور بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کا مجموعہ اکٹھا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک کی بیماری سے بھی محفوظ فرمائے۔